دیکھیں، علماء کی ذمہ داری کی طرف جانے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ علماء کے پاس جو پیغام ہے، جو ان کے پاس میسج ہے، جو ان کے پاس نور ہے، روشنی ہے، اس کی انسانی زندگی کے اندر امپورٹنس کیا ہے۔ تو علماء کے پاس جو پیغام ہے انسانیت کے لیے، اور علماء کے پاس جو نالج ہے، جو علم ہے، جو روشنی ہے، اس کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا جو مقصد بتایا ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو یہ کتاب یعنی قرآن مجید جو دستور حیات ہے، زندگی کا پورا لائے عمل ہے، انسانیت کے لیے پوری گائیڈنس ہے، جو زندگی کے ہر شعبے کے اندر، ہر فیلڈ کے اندر آپ کو رہنمائی کرتی ہے اور آپ کو رہنمائی دیتی ہے۔ تو فرمایا یہ جا رہا ہے کہ یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ یہ جو ورڈنگ ہے، اس کے اندر اگر ہم غور و فکر کریں تو اس سے ہمیں علماء کی ذمہ داری کا بھی پتہ چل جائے گا، اور نئی جنریشن کو کیا کرنا چاہیے اور زندگی کے اندر دین کی اہمیت کیا وہ بھی پتہ چل جائے گا۔ فرمایا جا رہا ہے لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب ہم نے اس لیے اتاری ہے کہ آپ انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کر آئیں۔ جی اس ورس کا مفہوم یہ ہے کہ جس انسان کی زندگی کے اندر قرآن ہوگا، یہ نور ہوگا، یہ روشنی ہوگی، تو وہ تو اپنی زندگی کو انجوائے کرے گا، وہ تو اپنی لائف کو انجوائے کرے گا، وہ صحیح زندگی گزارے گا، وہ صحیح ٹریک پہ چلے گا، جی اس کے پاؤں پھسلیں گے نہیں، اس کی زندگی میں ٹینشنیں نہیں آئیں گی، وہ خودکشی نہیں کرے گا، اس کے سامنے زندگی کا ایک مقصد ہوگا۔ مگر سوال اور یہ اگر پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر علماء ہاں میں اسی کی طرف آ رہا ہوں، اور اگر زندگی کے اندر یہ چیز نہیں ہوگی، قرآن نہیں ہوگا، اسلامی تعلیمات نہیں ہوگی، اور قرآن کا نور نہیں ہوگا، تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان اندھیروں کے اندر ہے۔ اب سوال یہ کہ اس روشنی کے علمبردار کون ہیں، اور اس میسج کو انسانیت کی طرف کنوے کرنے والے لوگ کون ہیں؟ تو وہ ظاہر ہے کہ ایک ہی ہمارے سامنے جو ہے وہ لوگ آتے ہیں، ایک ہی طبقے کے، ایک ہی گروپ کے، اور وہ کہلاتے ہیں علماء کرام۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں اس آیت کی روشنی کے اندر کہ علماء ہی وہ مقدس جماعت ہے، اور وہی ایک ایسے لوگ ہیں کہ جو انسانیت کا ہاتھ تھام کر، انسانیت اندھیروں کے اندر ہے، انسانیت کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، کس لیے پیدا کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، اور مرنے کے بعد جو ہے وہ کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ اندھیروں کے اندر انسانیت جو ہے وہ بھٹک رہی ہے، اور ان اندھیروں سے نکالنے والے جو لوگ ہیں وہ تو وہ علماء ہے، صرف اور مگر صرف علماء علماء کرام ہے۔ سو بھی یہ تو ایک حقیقت ہے نا۔ میں آ رہا ہوں، اس کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ ہے علماء کی جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر اہمیت، کہ انسانیت قرآن و سنت کی تعلیمات کے بغیر جی نہیں سکتی، انسان قرآن و سنت کے بغیر رہ نہیں سکتا، جی نہیں سکتا، زندگی انجوائے نہیں کر سکتا، گزار نہیں سکتا، اور یہ پیغام، یہ نور، یہ روشنی صرف اور صرف علماء کے پاس۔ یہ تو ہوگی امپورٹنس علماء کی۔ اب آگے جو انٹرو کے اندر بھی آپ نے دو باتیں کی ہیں، میں اس سے ایگری نہیں کروں گا، اور سبوق بھائی نے بھی، سبوق بھائی کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ہم اسلام آباد میں تھے 10 دن کے لیے، تو آخری دن انہوں نے بڑا ہمیں ہنسایا تھا، بہت اچھے آدمی ہیں یہ، لیکن انہوں نے بھی وہی بات کی ہے جو آپ نے انٹرو کے اندر فرمائی ہے۔ ایک بات تو آپ نے یہ کی ہے کہ نئی جنریشن کی ذہنوں کے اندر بہت سارے سوالات ہیں، ان کے بہت سارے پرابلمز ہیں، لیکن بدقسمتی سے جو علماء کے پاس ان کا سلوشن نہیں ہے۔ تو میں اس سے ایگری نہیں کروں گا، علماء کے پاس تو سلوشن ہے۔ آج تک کوئی ایسا مسئلہ دنیا کے اندر نہیں اٹھا ہے کہ جو لوگوں کی طرف سے آیا ہو، کوئی پرابلم آئی ہو اور اس کو علماء نے سولو نہ کیا ہو۔ آج تک میرے ذہن میں تو کم از کم کوئی ایسا نہیں، کیونکہ 25-30 سال ہو گئے مجھے مختلف جگہوں کے اندر پڑھاتے ہوئے، مدینی مدارس کے اندر بھی پڑھایا میں نے، یونیورسٹیز کے اندر بھی پڑھایا ہے، مختلف لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن رہتا ہے ہمارا۔ تو میں نے تو آج تک کسی سے نہیں سنا کہ یہ ہماری پرابلم ہے، اور میں مولوی صاحب کے پاس گیا تھا اور مولوی صاحب نے جو ہے وہ میری پرابلم حل نہیں کی ہے۔ اگر آپ کے علم میں کوئی ہے تو اگر میری جو ہے وہ نالج میں اضافہ کرتے ہیں۔ پرسوں ہی ہوا ہے کہ ایک مشہور میں اپنی مبلغ بات سے پوری کر سوال لوں، پھر پوچھا میں گیا۔ آپ کی طرف جی سوال کی طرف کوشچن کی جی طرف آتا ہوں۔ دوسری جو آپ نے بات کی کہ پیڈوفیلیا ہے، اور جو ہے وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ بدکاری بھی ہوتی ہے۔ دیکھیں، یہ مسکنسیپشن جو ہے وہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ ہے کہ جس نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، جس نے حفظ کیا ہوا ہے، جس نے جو ہے وہ دینی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، جس نے کسی مدرسے کے اندر کچھ ٹائم پاس کیا ہے، گزارا ہے، تو بس وہ فرشتہ ہے، اس سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بالکل مسکنسیپشن ہے، یہ غلط فہمی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ جو بھی انسان دو پاؤں پہ چل رہا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6-7 قسمیں اٹھا کر سورۃ الشمس کے اندر فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ انسان کے اندر اللہ نے نیکی کے جذبے بھی رکھے ہیں اور برائی کے جذبے بھی رکھے ہیں، اور صرف انبیاء معصوم ہوتے ہیں، باقی ہر انسان کے اندر ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان روحانیت کے اندر جو ہے وہ اڑ رہا ہوتا ہے، آسمانوں تک پہنچنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے، اور بڑے اچھے جذبات پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ کو کے سامنے جھکنے کے، رونے کے، گڑ گڑانے کے، تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے وہ فرشتوں کی صف میں کھڑا ہوا ہے، لیکن اگلے ہی چند لمحوں کے بعد انسان کے اندر برے خیالات بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو دونوں چیزیں انسان کی فطرت کے اندر اور نیچر کا حصہ ہے۔
تو کسی اگر کوئی مذہب کی طرف آ گیا, کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے یا کسی نے دینی تعلیم حاصل کر لی, پھر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے, تو یہ گناہ اس کی فطرت کا حصہ ہے. اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتا ہے, گناہ کے اوپر جمع رہتا ہے, یا جو ہے وہ معافی مانگتا ہے, توبہ کرتا ہے. اچھا, یہ جواب تو آپ نے دیا ہے, مگر یہ جواب انہوں نے نہیں دیا تھا. توبہ کر لی یا معافی مانگ لی تو بس وہ معاف ہو گیا اس کا گناہ. باقی جو مدرسوں کے اندر ہوتا ہے, مدرسوں کے اندر تو میں جو ہے وہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ 15 سال ہم نے مدرسوں کے اندر پڑھا ہے, 22 سالوں سے پڑھا رہے ہیں, بہت کم کیسز ہوتے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ مدرسوں کے اندر کوئی فرشتے نہیں ہیں, مدرسے میں اس سے زیادہ کیسز ہاسپٹلس کے اندر ہو رہے ہیں, اس سے زیادہ کیسز یونیورسٹیز کے اندر ہو رہے ہیں. میں ایک یونیورسٹی کے جو ہے وہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 25 کیسز جو ہے وہ پچھلے سال ریکارڈ پہ آئے ہیں کیمرے کے اندر جو ہے وہ, اور کمیٹی اس کے اوپر بیٹھی کہ ان کو نکالو باہر کرو. نہیں کیوں, یہ کوئی مسجد تھوڑی ہے کہ آپ جو ہے ان کو نکال رہے ہیں. صحیح انسانوں کے اندر ہی ہوتا ہے, اور کوئی ایجوکیشن کے تو باہر بہت سارے اس کے اوپر جو وہ کمیٹیاں بنی, آخر میں جو وہ یہ ہوا کہ صرف ایک سیمسٹر کے لیے ان کو باہر کیا جائے. ہاسپٹلس کے اندر یہ کام ہو رہا ہے, ہر جگہ یہ کام. بھائی انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے نا یار گناہ کا مادہ, تو جہاں انسان ہوگا تو وہاں گناہ بھی ہوں گے. تو آپ کیوں جو ہے وہ کسی ایک مسجد کے اندر, کسی دیہات کے اندر, رحیم یار خان کے کوئی دیہات کے اندر کوئی مولوی صاحب جو ہے وہ گڑبڑ کرتا ہے, اور آپ اس کو لے کر جو وہ پورے مدرسے جو ویسے ہیں. یہ جہالت ہے, یہ دشمنی ہے, یہ تعصب ہے, اور یہ مسکنسیپشن ہے, مس انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ ایک قسم کی جو ہے وہ تعصب میں اس کو کہہ سکتا ہوں. باقی جو اس کے علاوہ میرے پاس کوئی میری لینگویج کے کیا نام ہے, میری ڈکشنری کے اندر کوئی ایسی نہیں ہے کوئی ورڈ کے جو اس کے لیے یوز کیا جا سکتا.